رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مخبرا وامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک آواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وصحابك يا ختم النبيين۔ ایک میں کیا ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا، ایک میں کیا ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا، خلقت کیا خالق خود بھی لیتا ہے نام تیرا، کیوں ڈھونڈتا ہے ان کو جو دل میں بس رہے ہیں، کیوں ڈھونڈتا ہے ان کو جو دل میں بس رہے ہیں، گردن جھکا کے کہہ دے جو ہے پیغام تیرا، ایک میں کیا ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا، جس پی کے شیخ سعدی بلغ العلا پکارے، جس پی کے شیخ سعدی بلغ العلا پکارے، میرے دست ناتوا میں آ گیا وہ جام تیرا، ایک میں کیا ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی جانے یا نہ جانے، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی جانے نہ جانے، ارشد تو حق بتا دے، ارشد تو حق بتا دے، بس یہی ہے کام تیرا، ایک میں کیا ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا، خلقت کیا خالق خود بھی لیتا ہے نام تیرا، ایک میں کیا ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا۔ بائیسویں پارے کی سورۃ الفاطر کی آیت نمبر 28 کا کچھ حصہ
تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ عز و جل سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلموا العلم قبل ان یرفع، علم دین سیکھ لو اس سے پہلے کہ یہ علم اٹھا لیا جائے۔ فإن أحدكم لا يدري، تم میں سے کوئی نہیں جانتا متى يفتقر إلى ما عنده وعليكم بالعلم، تم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا کہ کب اس کو کس علم کی ضرورت پیش آ جائے۔ وعلیکم بالعلم، لہذا تم پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اور اسی طرح مشہور حدیث پاک ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب یہاں پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس علم کا حاصل کرنا جو فرض قرار دیا گیا وہ کون سا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، اس کی وحدانیت، اس کے رسول کی نبوت کی شناخت وغیرہ اس میں شامل اور داخل ہے۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس علم سے مراد وہ علم ہے جو مسلمانوں پر وقت پر ضروری ہوتا ہے، یعنی جب مسلمان ہوا تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو پہچاننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جاننا اس پر واجب ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول اللہ کی رسالت کے حوالے سے اس کو سیکھنا جو ہے وہ فرض ہو گیا۔ اسی طرح جب بالغ ہوا اب اس پر وضو، غسل، نماز کے مسائل سیکھنا، روزے کے مسائل سیکھنا اس پر واجب ہو گیا۔ جب وہ مالک نصاب ہوگا اب اس پر زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض ہو جائے گا۔ اگر اللہ نے اور مال دیا ہے اس کو، اس پہ حج فرض ہو گیا، اب اس کو حج کے مسائل سیکھنا فرض ہو جائے گا۔ جس لیول پہ بندہ پہنچتا جائے گا اس فیلڈ کا علم حاصل کرنا اس پہ کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ کاروبار کرنا چاہتا ہے تو کاروبار کے حلال و حرام کے مسائل سیکھنا اس کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی نیا شخص مدینے میں کاروبار کرنا چاہتا، کوئی دکان کھولنا چاہتا، تو آپ اس سے سب سے پہلے یہی سوال کرتے کیا تم نے اس کاروبار کے حوالے سے علم حاصل کیا ہے؟ اس بزنس کے حوالے سے تم نے مسائل سیکھ لیے ہیں؟ اگر وہ کہتا کہ ہاں جی میں نے مسائل سیکھ لیے ہیں تو پھر آپ کو پرمیشن دیتے ہو اس کی کہ تم یہاں پر کاروبار کر سکتے ہو بازار میں۔ اگر وہ کہتا جی میں نے تو اس پہ کوئی علم حاصل نہیں کیا تو آپ اس کو کاروبار نہ کرنے دیتے۔ فرماتے ہیں جب تجھے حلال و حرام کا پتہ ہی نہیں ہوگا، خرید و فروخت کے بارے میں تجھے مسائل کا علم ہی نہیں کہ کون سی بائع جائز ہے، کیا چیز خریدنا جائز ہے، کیا چیز بیچنا جائز ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، تجھے اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہوگا تو لوگوں کو حرام کھلاتا رہے گا۔ یعنی جس فیلڈ میں بندہ جائے گا اس کو اس کا علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ اور بے شمار آیات کے اندر، احادیث کے اندر علم کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ،
عقل والے جو ہوتے ہی اہل علم ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے خود یہ فرمایا کہ محبوب مجھ سے مانگنا ہے تو کیا مانگنا ہے؟ قل رب زدنی علما. اے محبوب مجھ سے اس طرح دعا مانگو کہ اے میرا رب عز و جل میرے علم میں اضافہ فرما. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی تعلیم دی تو کس کی؟ علم کی فضیلت کو ظاہر کرتے ہوئے. اسی طرح آدم علیہ السلام آپ کو بھی فرشتوں پر جو فوقیت حاصل تھی وہ علم کی وجہ سے تھی. جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر خون خرابہ کرے گا، فساد برپا کرے گا. انسان سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے اور جنات جو تھے وہ لڑائی جھگڑے کرتے تھے، خون خرابہ کرتے تھے. تو فرشتوں نے ان کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگایا کہ انسان بھی یہ کام کرے گا. جو نئی مخلوق اللہ بنانے لگا انسان، جس طرح سے اللہ نے جنات کی مخلوق کو پیدا فرمایا، انہوں نے زمین پر خون خرابہ کیا تو ہو سکتا ہے انسان بھی خون خرابہ کرے. اسی وجہ سے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رب العزت وہ تو خون خرابہ کرے گا. تو اللہ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو دونوں نہیں جانتے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا، علم آدم الاسماء کلھا. اللہ نے ہر شے کے ناموں کے بارے میں آدم علیہ السلام کو سکھا دیا. مفسرین فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو 6 لاکھ زبانیں عطا فرمائی. 6 لاکھ زبانیں آپ جانتے تھے سیدنا آدم علیہ السلام. جب اللہ نے ان کو علم دے دیا آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے فرشتوں کے سامنے ان کو بلایا. اللہ نے کسی چیز کے بارے میں پوچھا کہ اے فرشتوں بتاؤ یہ کیا ہے. فرشتوں کو نہیں پتا تھا یہ کیا ہے، لیکن آدم علیہ السلام تو جانتے تھے کہ اللہ نے کو علم دے دیا تھا. تو آدم علیہ السلام نے فقال انبئونی باسمائی، اللہ نے فرشتوں نے کہا بتاؤ چیزوں کے نام کیا ہے. وہ نہ بتا سکے تو اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا. تو آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام بتا دیے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب اس کی تعظیم کے لیے سجدے میں سر رکھ دو. تمام فرشتوں نے سجدے میں سر رکھ دیا. اور یہ سجدہ جو تھا یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، یہ تعظیم کا سجدہ تھا. پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا. جیسے فرشتوں نے آدم السلام کو سجدہ کیا یہ تعظیمی سجدہ تھا. حالانکہ اللہ نے تو ایک سجدے کا حکم دیا لیکن فرشتوں نے 2 سجدے کیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ فرشتوں سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن شیطان لعین کھڑا رہا. جب فرشتوں نے سر اٹھایا دیکھا عزازیل، جس کا عزازیل نام تھا، وہ ابلیس کھڑا ہے. انہوں نے پھر دوسرا سجدہ کر دیا کہ شکر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ گئے. اسی لیے ہماری نماز میں ہر رکعت میں 2 سجدے رکھے گئے کہ یہ فرشتوں کی یہ یاد تازہ ہوتی ہے. حالانکہ رکوع ایک ہوتا ہے رکعت میں، قیام بھی ایک دفعہ ہوتا ہے رکعت میں، لیکن رکعت میں سجدے 2 ہوتے ہیں. وہ سجدے 2 اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ فرشتوں کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو جو ہے، اب یہ جہاں پر بھی ایک مفسرین نے بڑا پیارا نقطہ بیان فرمایا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے تو پہلے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرما دیا تھا. اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ،
اس درخت کے قریب نہیں جانا. پھر آپ کیوں چلے گئے؟ جب اللہ نے منع کر دیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، پھر بھی آپ اس کے پاس چلے گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو اللہ نے علم پہلے دے دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہی ہے کہ اس درخت کے قریب جایا جائے، اور یہ سبب بنے گا میرا دنیا میں جانے کا، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں انسانوں کو آباد فرمائے گا. اس وجہ سے آپ نے وہ دانا کھایا. اس لیے بعض دفعہ بزرگوں کی جو خطا ہوتی ہے وہ ہمارے لیے عطا ہوتی ہے. جیسے ابتدائی دنوں میں سرکار کے زمانے میں روزہ جو تھا وہ دن کا بھی ہوتا تھا، رات کا بھی ہوتا تھا. یعنی مغرب کے بعد عشاء کے ٹائم کھانا کھا لیا تو آپ کا روزہ شروع ہو گیا، عشاء کے بعد سو گیا تو روزہ شروع. آدھی رات کو کھانے کی اجازت نہیں تھی، پورا دن پھر ویسے ہی آپ رہے. جب غروب آفتاب ہوا پھر آپ نے روزہ کھولنا ہوتا تھا. اور ان دنوں میں عورتوں کے پاس رات کو بھی جانا منع تھا. لیکن کچھ صحابہ کرام چلے گئے رات کو اپنے ازواج کے پاس، تو پھر وہ صحابہ کرام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ آج رات ہم سے یہ معاملہ ہو گیا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات نازل فرمائی کہ محبوب اب ان کے لیے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اے محبوب اب میں نے ان کے لیے حلال کر دیا ہے کہ رات کے وقت اپنی ازواج کے پاس یہ جا سکتے ہیں. بظاہر ان بزرگوں کی خطا تھی کہ رات کو چلے گئے، اجازت نہیں تھی چلے گئے، لیکن ان کا اس عطا نے ایسا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ ایک قانون بنا دیا کہ رات کے وقت تم اپنی ازواج کے پاس جا سکتے ہو. تو بعض دفعہ بزرگوں کی جو خطا ہوتی ہے وہ ہمارے لیے عطا ہوتی ہے. اگر آدم علیہ السلام درخت قریب نہ جاتے، کس طرح سے وہ زمین پہ آتے، کس طرح سے انسانوں کی آباد کاری ہوتی، اور کس طرح سے ہمیں حضور نبی کریم جیسے محبوب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا. اللہ تعالیٰ کے اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا محبوب مجھ سے مانگنا ہے تو علم مانگو. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی بڑی فضیلت کو بیان فرمایا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے نَدَّرَ اللَّهُ إِمْرَا، اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، ہرا بھرا رکھے. کسے؟ سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا، جس نے مجھ سے کوئی بات سنی، فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ، اور اسی طرح دوسرے لوگوں تک اس کو پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ہرا بھرا رکھے، شاد و آباد رکھے. میرے آقا نے خود دعا دیا ہے کہ ان کو جو یہ نیک کام کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، اللہ کے محبوب نے ان کو جو دعائیں دی ہیں. پر ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتا ہے میرے جانشینوں پر رحمت ہو، میرے جانشینوں پر رحمت ہو، میرے جانشینوں پر رحمت ہو. 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جانشین کون ہیں؟ فرمایا جو میری سنت سے محبت کرتے ہیں اور اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں. اور مشہور حدیث پاک ہے بلغوا انی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت پتہ ہے، ایک ہی مسئلہ تمہیں پتہ ہے تو اسے دوسروں تک پہنچا دو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں قرآن پڑھنے اور آپس میں قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے جمع ہو، ان پر دلوں کا چین اترتا ہے اور انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے. جو کوئی علم کی تلاش میں راستہ طے کرتا ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جو علم دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے طالب علم، اللہ کے فرشتے اپنے نورانی پر اس کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں. فرمایا جو طالب علم کسی قبرستان کے پاس سے گزر جائے اللہ تعالیٰ 40 دن کے لیے عذاب کو وہاں سے اٹھا لیتا ہے. طالب علم وہ دینی طالب علم. اور یہ بھی یاد رکھیں علم وہی نفع دیتا ہے جس علم کے اندر ادب موجود ہو. اگر علم کے اندر ادب نہیں ہے تو وہ علم فضول ہے. شیطان بہت بڑا عالم تھا،
مشہور یہی ہے کہ یہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا، معلم الملکوت تھا، علم بڑا تھا اس کے پاس، لیکن ادب نہیں تھا، نبی کی تعظیم نہیں کی، نبی کا ادب نہیں کیا، اولاد بارگاہ ہو گیا، یہ ہمیشہ کے ذکر رسوا ہو گیا۔ اب کوئی بہت بڑا عالم ہو، فاضل ہو، بڑی سی کتابیں یاد کی ہو، بڑے مسائل آتے ہو، لیکن سرکار کا ادب نہیں ہے تو علم کی کوئی فضیلت اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ اصل میں عالم ہوتا وہی ہے کہ جو سرکار کا ادب کرنے والا ہو۔ اگر سرکار کا ادب نہیں ہے، اولیاء کا ادب نہیں ہے، اللہ کے پیاروں کا ادب نہیں ہے، تو وہ علم اس کے لیے فضول ہے۔ میرے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین، یہ علم جو ہے یہ دین ہے، فانظروا، اب تم دیکھو، امن تاخذون دینکم، اب تم خود دیکھ لو کہ تم یہ اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ یعنی ہر گہرے سے علم دین سیکھنے بیٹھ جایا کرو۔ اور آج کل تو ویسے لوگوں نے ہماری نوجوان نسل کے اندر گوگل کو اپنا بڑا مفتی سمجھا ہوا ہے۔ کوئی مسئلہ دیکھنا، کوئی حدیث دیکھنا، گوگل کھولو جی تو دس دے گا۔ گوگل بڑا مفتی ہے، کوئی ٹیکنالوجی ایک چیز ہے، لیکن ہماری نوجوان نسل نے اس گوگل کو اپنا بڑا پیر مان لیا ہے کہ یہ جو بتائے گا صحیح بتائے گا، اور مفتیوں کی عالموں کی جو کتابیں ہیں وہ ساری دھری کے دھری رہ جاتی ہیں۔ اور سوشل میڈیا کا ایسا دور، ایسا نازک دور ہے کہ اس وقت ایسے سکالر قسم کے لوگ میڈیا میں بیٹھ کر طرح طرح کی گمراہی پھیلاتے ہیں، اور ان میں اس وقت جو سر فہرست ہے، جو ٹی وی چینل میں بھی چلتے ہیں، جاوید گامدی کا نام سنا ہوگا آپ نے، ملحد قسم کا انسان ہے۔ اسی طرح ایک اور خبیث جہلم کے اندر ہے، مرزا جہلمی، وہ بہت زیادہ خباثت پھیلاتا ہے۔ وہ قرآن کی وہ آیات سامنے رکھتا ہے، وہ حدیث سامنے رکھتا ہے جو کہ منسوخ ہیں۔ قرآن کی کچھ آیات قرآن کے اندر بھی موجود ہے، قرآن کی آیات جو ہیں وہ ناسخ بھی ہیں، منسوخ بھی ہیں۔ یعنی قرآن کے اندر ایسی آیات ہیں جو پہلے کچھ حکم تھا، پھر اللہ نے اس حکم کو بدل دیا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں موجود ہے، پہلے جو عورت زنا کرتی تھی اس کی سزا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عورت زنا کرے اس کو قید کر دو حتیٰ کہ وہ مر جائے۔ یعنی زانیہ عورت کی سزا کیا تھی؟ اس کی موت قید کی حالت میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا، پھر اور آیت نازل فرمائی تو نور کے اندر اللہ نے فرمایا اب ان کو جو ہے وہ 100 کوڑے مارے جائے۔ مرنے والی جو تھی وہ منسوخ ہو گئی، آیات قید والی صورت ختم ہو گئی۔ اور بھی کئی آیات ہیں جو منسوخ ہیں، ان کی تلاوت تو باقی ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہے۔ جیسے اسی طرح حدیث پاک بھی کئی ایسی ہے جو پہلے میرے آقا نے ارشاد فرمائی، پھر ان کو منسوخ کر دیا، کہ اور حکم دے دیا۔ جیسے آپ نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا۔ یہ فرمانا حق ہے، حدیث پاک ہے۔ آپ نے فرمایا تھا شروع میں جب مسلمان ہو رہے تھے، دین میں لوگ داخل ہو رہے تھے، کہ یہ بتوں کی پوجا چھوڑ کے کہیں قبروں کی پوجا میں لگ جائے۔ اس وجہ سے آپ نے منع فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور۔ پھر آپ نے کچھ عرصے کے بعد جب اس میں پختہ ہو گئے، پھر آپ نے فرمایا فزوروہا، اب اس کی زیارت کیا کرو۔ لیکن یہ جو میڈیا میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، قرآن پاک کی وہ آیات سامنے رکھتے ہیں۔ مثال کے طرف بڑی کالی میں ایک وہ سن رہا تھا اس کا بندے کا، بس دیکھو جی قرآن میں ثابت ہے، دیکھو قرآن پاک اللہ کے محبوب سے خود فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب خود کہہ رہے ہیں، قرآن پاک میں موجود ہے کہ میں تو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں تو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا کیا جائے، ما یفعل بی، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ یہ حضور پاک کے بارے میں قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو یہ آیت منسوخ ہے، تلاوت باقی ہے، حکم جو ہے وہ منسوخ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ آیت نازل فرمائی انا فتحنا فتحا مبینا لیغفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، جو فتح کی ابتدائی آیات۔ تو اس جو آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ محبوب ان سے کہہ دو کہ میں اپنی جان کا مالک نہیں ہوں، مجھے اپنے نفع نقصان کا پتہ نہیں ہے، مجھے اپنے بارے میں نہیں پتا۔ آیت موجود ہے، اب بھی قرآن موجود ہے،
تو وہ حکم منسوخ ہو گیا کس سے؟ انا فتحنا فتحا مبینا لیغفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب تم تو بخشے بخشائے ہو، تمہارے صدقے میں تمہارے اگلوں کی اور پچھلوں کی بخشش کر دوں گا۔ یہ ہے تو اس کی ناسخ ہے، اس کو منسوخ کر دیا اس کو۔ وہ اس طرح کی آیات جو ہے وہ حدیث سے سامنے رکھتے ہیں، دیکھو یہ حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھو آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، نبی تو کچھ نہیں کر سکتے، نبی کچھ نہیں کر سکتے، ولی کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں باپ تے شاہ کوئی نہیں، اسی کہتے ہیں تو بھی شاہ کوئی نہیں۔ خنزیر سے بھی بدتر مثال آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ کسی نبی کو نہیں چھوڑا اس نے، کسی ولی کو نہیں چھوڑا اس نے، حتیٰ کہ اللہ تعالی تک اس نے بکواس کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ بڑی گل مشہور ہے جی، اللہ ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا ہے، اس کے الفاظ کہتے ہیں اللہ 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے ماں سے، تو پھر اللہ تعالیٰ لوگوں نے بم کو چھٹواتا ہے کہ بندے مردے کیوں نے، آگے سڑتے کیوں نے، ڈوبتے کیوں نے؟ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ رحیم نہیں ہے، معاذ اللہ، اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال تو میرے آقا فرماتے ہیں دیکھ لو تم علم کس سے حاصل کر رہے ہو، چونکہ بندہ اپنے دوست کے دین پر شمار کیا جاتا ہے، جیسی اس کی صحبت ہے اس کو ویسے ہی شمار کیا جاتا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، فرمایا جو جس قوم کے ساتھ مشابہت رکھے گا، جس کے ساتھ دوستی رکھے گا، وہ اسی میں سے ہی شمار کیا جائے گا۔ اگر کوئی بندہ شراب کھانے جاتا ہے تو لوگ کہیں گے یہ بھی شراب پینے جا رہا ہے، موسیقی کی محفل میں جا رہے، لوگ کہیں گے یہ موسیقی سننے کے لیے جا رہا ہے۔ میرے آقا نے ایسی جگہوں سے بھی جانے سے منع فرمایا جہاں سے تہمت لگنے کا اندیشہ بھی ہو۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہرا بھرا رکھے جس سے میری طرف سے علم کی بات سنی اور اسے دوسروں تک پہنچائی، جو کہ انما بعثت معلما، اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت بڑا جواد ہے۔ جواد اور سخی میں فرق یہ ہوتا ہے، جواد وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو کھلاتا ہے، خود نہیں کھاتا۔ سخی وہ ہوتا ہے کہ جو خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا جواد ہے۔ اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں ثم انا، اللہ کے بعد میں سب سے بڑا سخی داتا ہوں۔ اس کے بعد اجود بنی آدم، بنی آدم میں اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی ہوں، اور میرے بعد سب سے بڑا سخی کون ہے؟ علیما علما فنشرہ، میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے جس نے علم دین سیکھا اور اسے دوسروں تک پہنچا دیا۔ فرمایا عبداللہ بن مسعود سے، اے ابن مسعود تمہارا لمحے بھر کے لیے علم دین کے حلقہ درس میں ایسی حالت میں بیٹھنا کہ نہ قلم کو چھو نہ ایک حرف لکھو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، سننے والی بات ہے، خاص طور پر ہمارے تصویر والے بھائی جان سیدنا عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا میرے آقا نے، اے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارا لمحے بھر کے لیے علم دین کے حلقہ درس میں ایسی حالت میں بیٹھنا کہ نہ قلم کو چھو نہ ایک حرف لکھو، یعنی کامل توجہ کے ساتھ درس و بیان سنو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھ دے گا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب درس و بیان ہو رہا ہو تو تسبیحات بھی مؤخر کر دینی چاہیے۔ جب وہ تسبیح بھی پڑھ رہا ہے، بیان بھی سن رہا ہے، علم کی باتیں بھی سن رہا ہے، توجہ تو ایک طرف ہی جائے گی نا، توجہ تو نہیں پڑے گی، توجہ ایک ہی جائے گی، یا تو تسبیح کی طرف توجہ ہوگی یا توجہ کہاں ہوگی؟ بیان کی طرف ہوگی۔ تو حالانکہ علم دین کی باتیں توجہ سے سننا یہ ضروری ہے، اگر بے پرواہی سے لاپرواہی سے سنے تو مسئلے کچھ کا کچھ سمجھ آ جائے گا۔ مجھے ایک دیہاتی کی بات یاد آ رہی ہے، وہ بڑی دور سے آتا تھا شہر میں جمعہ پڑھنے کے لیے، تو جمعہ پڑھ کے آیا تو اس نے
جب واپس گیا جمعہ پڑھ کے کہوں تو اس نے کہا جی آج مولوی صاحب نے کہا جی پیاز کھانا حرام ہے، پیاز کھانا۔ اب وہ بستی والوں نے کہا یہ کیسا مولوی ہے جس نے کہا جی پیاز کھانا، گنڈے، اونین، یہ کھانا حرام کہاں سے ہو گیا بھائی؟ وہ کہا نہیں، میں نے خود مولوی صاحب کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، مولوی صاحب نے کہا کہ پیاز کھانا حرام ہے۔ چلو جی اگلا جمعہ آنے تو دیکھتے ہیں مولوی صاحب کو۔ اگلا جمعہ آ گیا، وفد بن کے آ گیا، جمعہ پڑھا، جمعے کے بعد مولوی صاحب سے بات کی، مولوی صاحب کل پچھلے جمعے آپ نے بیان کیا کہ پیاز کھانا حرام ہے، یہ کہاں سے ہو گیا؟ پیاز کہاں سے حرام ہو گیا؟ مکروہ تو ہے مسجد میں کھا کے آنا کچا، تو آپ نے حرام کیسے؟ کہ میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی پیاز کے حوالے سے۔ کہ نہیں جی میں تو اگے بیٹھا تھی جی، میں خود سنیا تھی پیاز کیا جی، پیاز کھانا حرام ہے۔ اب مولوی صاحب نے بڑا ذہن پہ زور دیا کہ یار پیاز کی تو بات ہی کوئی نہیں ہوئی، سوچتے ہی سوچتے کہا اچھا 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 اچھا، میں نے کہا تھا بیاج کھانا حرام ہے، بیاج کہتے ہیں سود کو، توجہ نہیں تھی، بیاج کو کیا سمجھ لیا؟ پیاز سمجھ لیا۔ آپ کو اچھا کوئی کنفیوز ہو گیا؟ جو بھی بات کریں اس کو توجہ سے سنیں۔ اور اسی طرح کے یہ حدیث کے اندر میرے آقا صحابہ کرام جب سرکار کا بیان سنتے تھے، خطبہ سنتے تھے، تو صحابہ کرام ایسے ساکت ہو کے بیٹھتے تھے، پرندے آپ کے سروں پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے کہ کوئی لکڑیاں ہیں، یہ اتنے ساکت جامد ہو کے وہ۔ سیدنا ابو ہریرہ کا بھی یہی واقعہ ہے نا، سارے صحابہ خاموش توجہ سے سرکار کا بیان سن رہے ہیں، لیکن ابو ہریرہ کی گود میں بلی کا بچہ بار بار آ رہا ہے قمیض میں، تو آپ تھوڑی توجہ آپ کی ہٹ گئی، بلی کے بچے کو آپ نے سائڈ پہ ایسے کیا کپڑے سے، تو میرے آقا نے دیکھا، فرمایا یا ابا ہریرہ، اور بلی آلیا ادھر توجہ کر، تو ان کا نام ہی ابو ہریرہ پڑ گیا۔ ان کا اصل نام عبد الرحمن ہے، اکثریت کو نہیں پتا ہوگا اصل نام کیا ہے، عبد الرحمن ہے، لیکن جب اس دن میرے آقا نے یا ابا ہریرہ کہا تو قیامت تک کے لیے ان کا نام ابو ہریرہ نام مشہور ہو گیا۔ انہوں نے سرکار کے بارگاہ میں عرض کیا ایک دفعہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت سی باتیں سنتا ہوں، بھول جاتا ہوں، تو مہربانی فرمائیں، کرم فرمائیں کوئی کہ میری بھولنے والی بیماری جو ختم ہو جائے۔ تو آپ کے حضور پر کو کیا چاہیے تھا؟ دعا کرتے، کوئی وظیفہ دیتے کہ اے وظیفہ پڑھا کر انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جیسے ہمارے پاس لوگ آتے کرتے کوئی وظیفہ، اے پڑھا کر یار، کاروبار نہیں جا رہا، اے پڑھا کر، شادی نہیں ہو رہی، اے پڑھا کر۔ اچھا، تو سرکار نے یہ نہیں کہا کہ چلو یہ وظیفہ پڑھ لیا کرو، نہیں، فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر بچھاؤ۔ انداز دیکھیں میرے آقا کے نوازنے کے، فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ چادر بچھا دی زمین پہ، میرے آقا نے ایسے مٹھی باندھ کی، ایک مرتبہ پھر باندھ کی، دو مرتبہ پھر باندھ کی، تین مرتبہ، فرمایا ثم ضممتہ الیہ، میرے آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ اب اس چادر کو لپیٹ لو اپنے اوپر۔ کہتے ہیں ثم ضممتہ، میں نے اس چادر کو اپنے اوپر لپیٹ لیا، فما نسیت شیئا سمعتہ منہ، خدا کی قسم اس کے بعد ایک لفظ بھی میں آقا کا نہیں بھول سکا۔ آقا کے انداز ہے نوازنے کے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ وہی لعاب دان ہے مولا علی کی آنکھوں میں لگایا تھا، شعبہ چشم کی تکلیف دور ہو گئی۔ وہی لعاب دان ہے میرے آقا نے حضرت عبداللہ بن عتیق کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی کی ہڈی تھی، آپ نے لگایا، وہ ہڈی آپ نے جوڑ دی۔ وہی لعاب دان تھا میرے آقا نے اپنے کنویں کے اندر ڈالا، جو کھاری کنواں تھا اس کو شیریں شہ سے زیادہ میٹھا بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب کو اللہ نے ایسی شان و عطا اللہ نے کی تھی، آپ سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ تھے۔ باقی جتنے نبی آئے وہ معجزے لے کر آئے، لیکن حضور نبی کریم معجزہ لے کر نہیں ہے، سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بن کے آئے ہیں۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، سونا چلنا پھرنا، ہر چیز، کھانا پینا، شادی کرنا، ہر کام میرے آقا کا معجزہ ہی معجزہ ہے، اور ہر معجزے کے اندر کئی معجزے ہوتے ہیں۔ ہر چیز کے اندر اللہ نے آپ کے محبوب، اپنے محبوب کی شان کو بیان فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں آپ جب جا رہے تھے سفر میں تو سرکار کو نا قضاء حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی، تو سرکار نے دیکھا کوئی پردے کا کوئی ایسا جگہ نہیں تھی کہ جہاں پہ قضاء حاجت کی جائے، تو آپ دیکھا دور دو درخت کھڑے ہیں، ایک وہاں پہ کھڑا ہوا ایک وہاں پہ کھڑا ہوا،
تو میرے آقا ان کے پاس چلے گئے، پہلے اس کے پاس گیا درخت کے پاس، اس کی ٹہنی کو پکڑا، چل بھائی، درخت آپ کے ساتھ چلنے لگ گیا۔ پھر آگے گیا دوسرے درخت کے پاس، اس کی ٹہنی پکڑی، چل بھائی، وہ بھی چلنا شروع ہو گیا۔ صاحب ہم خود دیکھ رہے ہیں، ہم دونوں درخت سرکار کے ساتھ چل رہے ہیں، چلتے چلتے کافی دور جا کر میرے آقا نے فرمایا اب آپس میں جڑ جاؤ۔ دونوں درخت آپس میں مل گئے اور وہ پردہ ہو گیا۔ پھر میرے آقا نے قضاء حاجت فرمائی۔ ہر چیز میرے آقا کے غلام ہے کہ سرکش انسان ہے جو سرکار کی نافرمانی کرتا ہے، سرکش شیاطین ہے جو سرکار کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو علم دین کی بے شمار فضیلتیں ہیں، بے شمار برکتیں ہیں۔ میرے آقا نے بے شمار احادیث کے اندر بھی جو اس کی فضیلت کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، اور فرمایا کہ اگر بھی عالم دین ساری رات سویا رہے اور اس کے مقابلے میں کوئی ساری رات نوافل پڑھتا رہے تو یہ جو سونے والا عالم ہے یہ اس کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں اس عالم سے مراد جو وہ عالم باعمل ہے، اس کا عقیدہ بھی درست ہو اور اس کا عمل بھی درست ہو۔ میں نے پہلے بتایا علم جو ہوتا ہے یہ ادب کا نام ہے، اگر ادب نہیں ہے تو وہ جتنا بڑے سے بڑا عالم ہو وہ بالکل بڑا جاہل ہے۔ اور فرمایا کہ من قال انا عالم فهو جاہل، فرمایا کہ جو اپنے آپ کو عالم کہے وہ تو بہت بڑا جاہل ہوتا ہے، اس کی تو کنارہ ہی نہیں ہے علم کا۔ روایت میں آتا ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک علم دین حاصل کرو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو پانی اور کھانے سے زیادہ علم کی ضرورت ہے۔ یہ ثانوی چیزیں ہیں، کھانا پانی جو ہے یہ ثانوی چیزیں ہیں، پہلی کیا ہے وہ علم دین کا سیکھنا ضروری ہے۔ اور میرے آقا اس نے فرمایا کہ ہر مومن پر علم دین کا سیکھنا کیا ہے، فرض ہے۔ جس کیٹیگری میں جائے گا، جس لیول پہ جائے گا، جس فیلڈ میں جائے گا، جس شعبے میں جائے گا، اس کا علم حاصل کرنا اس کے ضروری ہو جائے گا۔ بالغ ہوا اب نماز کے غسل کے فرائض 5 بات سیکھنا اس کے ضروری ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اس کو بزنس کے جو فیلڈ کا بزنس کر رہا ہے اس کو وہاں کے مسائل سیکھنا ضروری ہوگا۔ مفتی صاحب سے رابطہ کرنا پڑے گا، عالم دین سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ جب تمہیں کوئی پتہ نہ ہو تو پھر تم کسی اہل ذکر یعنی اہل علم سے وہ بات پوچھ لیا کر۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ان علم والوں سے پوچھ لیا کر اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی طالب علم کسی گاؤں سے گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب قبر اٹھا لیتا ہے۔ اب عالم کی اور عابد کی فضیلت میرے آقا فرماتے ہیں عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا پر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو ایک کونے میں کچھ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تسبیحات پڑھ رہے تھے، ذکر کر رہے تھے۔ دوسرے کونے میں کچھ لوگ جو ہے وہ درس و بیان کر رہے تھے، علم دین کا محفل لگی ہوئی تھی، حلقہ لگا ہوا تھا۔ تو اب جو قرآن پاک پڑھ رہے تھے انہوں نے سوچا کہ ہم تو اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، ہم تو تسبیحات پڑھ رہے ہیں، آقا ہمارے پاس تشریف لائیں گے۔ اور دوسری کونے والے سوچے کہ ہم تو اللہ کے محبوب جو سکھاتے ہیں ہم تو وہ سکھا رہے ہیں، آقا ہمارے پاس تشریف لائیں گے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے اس طرف گئے جو علم دین سیکھ اور سکھا رہے تھے، پھر آپ قرآن والوں کے پاس گئے جو تسبیحات پڑھ رہے تھے، قرآن کا تلاوت کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تم جو کام کر رہے ہو یہ بھی اچھا کام کر رہے ہو، لیکن تم سے بڑھ کر کام ان کا ہے جو علم دین سیکھتا ہے اور اس کو سکھاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انما بعثت معلما، اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ اور اگر کوئی کسی عالم کی، میں پہلے بتایا کہ عالم وہ کہ جس کا عقیدہ درست ہو، بعد عقیدہ عالم کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ عالم کی اگر کوئی عالم دین ہے اور کوئی اس کو اس کے علم دین کی وجہ سے تحقیر کرتا ہے، علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے علم کی توہین کی ہے، اللہ کے قرآن و حدیث کی تحقیر کی ہے اس نے۔ تو آج تو لوگ مدنی علماء کے بارے میں کیا کچھ باتیں نہیں کرتے، حالانکہ ہر معاملے میں ہمیں عالم دین کی ضرورت ہے، اس سے مسئلہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور میرے آقا کی خود حدیث پاک ہے، پہلے میں نے آپ کو بتایا، میرے آقا فرمایا علم دین سیکھ لو اس سے پہلے کہ یہ علم اٹھا لیا جائے۔ تمہیں نہیں پتا
تمہیں سے کوئی نہیں جانتا کہ تمہیں کب اس علم کی حاجت پیش آ جائے. اس لیے ہمیں علم دین سیکھنے کی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے. نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، عالم دین سے ہمیں اس کا رابطہ رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں دین کے بارے معلومات ہو. اسے گھر والوں تک پہنچانا چاہیے. جو سیکھا ہے اسے دوسروں کو سکھانا چاہیے. دوسروں کو بتانے کا، سکھانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بندہ خود اس پہ عمل کرنے والا بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں علم دین سیکھنے، سکھانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.